نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. معزز سامعین کرام، حاضرین اجتماع، سب سے پہلو پہل اس اللہ رب العزت کی تعریف، توصیف، کبریائی اور بڑائی، الغرض تمام قسم کی تعریفات اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے جس نے ہم تمام بنی نوع انسان کو پیدا کیا، ساتھ ہی ساتھ ان کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں پر، بالخصوص ان کے آخری رسول، آخری کڑی، آقا انعامدار تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رسول عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑ درود و سلام نازل ہو. اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ. حاضرین جمعہ، جیسا کہ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت اور ایک آیت کا ٹکڑا اور اللہ رب العزت کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے جس کا تعلق، جس کا ربط خطبہ جمعہ گزشتہ ہفتہ سے ہے. پچھلا ہفتہ علم کی روشنی پر، علم کی اہمیت، علم کی غرض و غایت، علم کی افادیت اور مقصدیت پر جو تبصرہ کیا گیا تھا، جو گفتگو ہوئی تھی، اسی کے سلسلے میں آج مزید وضاحت کرنا مقصود ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح کہنے اور ہم سبوں کو اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. یہ آیت اس وقت کی ہے، اللہ رب العزت نے اس آیت کو اس وقت نازل فرمایا تھا جب عرب کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ کر رہے تھے، صحابہ کرام کو جہاد کرنے پر ابھار رہے تھے، صحابہ کرام ہتھیاروں سے لیس ہو کر کے جنگ کے لیے آمادہ ہو چکے تھے، جنگ کے لیے کمر بستہ ہو چکے تھے. اس دور میں اللہ رب العزت نے اس آیت کو نازل کیا کہ ایسا نہیں ہے کہ تم میں سے
ہر آدمی جو ہے جہاد کرنے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے، لڑائی کرنے کے لیے ہتھیاروں اور تلواروں سے لیس ہو کر کے میدان جنگ میں کود پڑو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وما كان المؤمنون ليقتلوا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، کہ جنگ کرو، اسلام کو بچانے کے لیے جہاد کرو، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ سارے کے سارے لوگ جنگ کے لیے نکل جائیں، بلکہ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، کہ ایک گروہ، ایک جماعت، ایک قبیلہ، ایک سوسائٹی، ایک معاشرہ ایسا بھی تشکیل دی جائے جو جہاد کے ساتھ ساتھ علم دین حاصل کرنے کے لیے بھی نکل جائے، علم دین حاصل کرنے کے لیے راستے پر نکل پڑے۔ ایک جماعت ایسی بھی ہونی چاہیے، اور ان کا مقصد کیا ہوگا؟ علم دین حاصل کریں گے تو اس کے پیچھے مقصد کیا ہوگا؟ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ کریں گی یہ وہ لوگ جو علم دین حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے گھروں سے باہر چلے جائیں گے، وہ اپنے قوموں کو جب باہر سے پڑھ لکھ کر کے گھروں کی طرف واپس آئیں گے تو ڈرائیں گے، اپنی قوموں کو بھلائی کی ترغیب دلائیں گے، اپنے قوم کو منکرات سے روکیں گے، اپنے قبیلے کو، اپنے خاندان کو، اپنے گھر کو جہنم کی آگ سے بچا لیں گے۔ یہ اس کے پیچھے مقصد ہے۔ اس آیت سے کیا پتا چلا؟ جو ہے ہم اور آپ پر اللہ رب العزت نے صحابہ کرام پر اس دور میں جہاد کو فرض کیا تھا، جہاد پر اترے ہوئے تھے، لیکن ساتھ میں اللہ نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سارے کے سارے لوگ جہاد کریں، بلکہ کچھ لوگوں کو ایسا بھی ہونا چاہیے کہ وہ جہاد کو چھوڑ کر کے علم دین کے لیے راستے پر نکل جائیں، مدارس کا رخ کر لیں، علم دین حاصل کریں۔ یہ مدنی آیت ہے۔ اس تعلق سے جو ہے مفسرین کا کہنا ہے کہ ہر قبیلے میں، ہر گروہ میں، ہر جماعت میں کچھ لوگوں کو ایسا ہونا چاہیے جو علم دین حاصل کرنے کے لیے مختص ہو جائیں، علم دین حاصل کرنے کے لیے جو ہے مدارس کی جانب نکل پڑے، ایسی ایک گروہ، ایک جماعت ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر ارشاد فرماتا ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے، لہذا اس کے اندر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا، اس کو مرد کے ساتھ خاص نہیں کیا، بلکہ عورتوں کے لیے بھی اللہ کے رسول نے اس میں ارشاد فرما دیا کہ چاہے مومن مرد ہو یا عورت، ہر مومن، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ علم دین حاصل کرے۔ اس علم دین حاصل کرنے کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ ہر شخص کو، ہر آدمی کو جو ہے مدارس کی جانب جانا ہے، یونیورسٹیوں میں جانا ہے، قرآن اور تفسیر اور حدیث کو پڑھنا ہے، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اتنا علم حاصل کرنا ہر شخص پر فرض ہے کہ وہ کم از کم فرائض کا جو ہے اہتمام کر سکے، وہ نوافل کو جان سکے، فرائض کی فرضیت کی حکمت کیا ہے اس کو جان لے، نماز کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے، حج کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے، کتنے مال میں زکات دینا ہوتا ہے، بیوی کا کیا حق ہوتا ہے، گاؤں اور پڑوس کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، سماج اور معاشرے کے اندر کس طریقے سے بات کرنا چاہیے، ماں باپ کا کیا مقام ہوتا ہے، کیا عزت ہوتی ہے، علماء کی کیا عزت ہوتی ہے، کس طریقے سے اس دنیا کے اندر ہمیں اور آپ کو جینا ہے، اتنا علم حاصل کرنا ہم اور آپ کا فرض ہے۔ آپ جو ہے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، مردوں کی بات چھوڑ دیجئے، مرد حضرات جو علم حاصل کرتے ہی ہیں، کسی نہ کسی گھر سے 2-4 لڑکے پڑھتے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں، لیکن آج کے معاشرے میں آپ دیکھیے، جہاں بنات کا کوئی انتہا نہیں ہے،
بنات جو ہے مسلسل ہر علاقے میں پائے جاتے ہیں، کثرت سے بنات بنائے جاتے ہیں، کھولے جاتے ہیں، تاکہ لڑکیوں کا پڑھنے کا ماحول تیار کیا جائے، لڑکیوں کو علم سے آراستہ اور پیراستہ کیا جا سکے۔ لیکن ہم اور آپ جو ہے آج کیا کرتے ہیں، لڑکیوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے بیڑی باندھے گی تو 100 روپے دن میں کما کر لائے گی۔ آج جو ہم نے اپنی بیٹیوں کو، بچیوں کو بیڑی باندھنے کے لیے بنا رکھا ہے، ان کو جو گھر کی زینت بنا کر کے سجا کر رکھ دیا ہے۔ یہ خواتین کا مقام نہیں ہے۔ آپ قربان جائیے، اس واقعے کی طرف دیکھیے، صحیح مسلم اور مسند احمد وغیرہ کی روایت کے اندر آتا ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا کہ ایک مرتبہ ایک ذی علم صحابی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بہت بڑے عالم صحابی مانے جاتے ہیں، ذی علم صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں۔ یہ قرآن کی تفسیر جانتے تھے، حدیث کو سمجھتے تھے، بہت پڑھے لکھے صحابی تھے۔ یہ ایک مرتبہ ایک مجلس میں ایک حدیث پڑھتے ہیں، مجلس میں واعظ و نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے گودنے والی عورت اور گدوانے والی عورتوں پر لعنت بھیجی ہے۔ گودنے والی اور گدوانے والی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا آج کے دور میں بڑے بڑے فلم اسٹار، کرکٹر، ان کے ہاتھ میں ٹانکو بنے رہتے ہیں، جس کو ہم ان کا جو ہے بتوں کا نقشہ بنا رہتا ہے، کوئی کمر میں بناتا ہے، کوئی پیٹھ میں بناتا ہے، کوئی ہاتھ میں بناتا ہے، اس طرح کے ٹیٹوز بنا کر کے رکھتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں گودنا اور گدوانا، یعنی بنانے والا اور بنوانے والا، دونوں پر اللہ رب العزت نے لعنت بھیجی ہے۔ یہ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھری مجمع میں کہتے ہیں، تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں، ایک صحابیہ جو صحابہ خواتین کے مجمع میں تھی، وہ کھڑی ہو جاتی ہے، اٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ گودنے والی عورت اور گدوانے والی عورت پر اللہ رب العزت نے لعنت بھیجی ہے، یہ کہاں ہے؟ میں نے قرآن کو سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک پڑھ ڈالا ہے، میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، کہیں یہ آیت مجھے نہیں ملی ہے۔ دیکھیے، اس بات پر غور کیجیے، ایک صحابیہ ہے، ایک خاتون ہے، اس کے حاضر جوابی کا داد دیجیے۔ کیا کہتی ہے؟ کیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، میں نے قرآن کو سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک، یعنی شروع سے آخر تک پڑھ ڈالا ہے، یہ مجھے کہیں نہیں ملا ہے کہ اللہ نے گودنے والی عورت اور گدوانے والی عورت پر لعنت بھیجی۔ اور سچ مچ یہ واقعہ، یہ بات قرآن کے اندر نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے میری بہن، اے میری ماں، آپ بتائیے تو صحیح، اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ نہیں، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ رسول جو دے اسے لے لو اور جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ یہ قرآن کے اندر ہے کہ نہیں؟ وہ عورت کہتی ہے جی ہے۔ اللہ کی حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اس کا مطلب، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول نے جس پر لعنت بھیج دی ہے، رسول جو دے وہ جو ہے اللہ رب العزت ہی کی طرف سے ہے۔ گویا کہ وہ حدیث کے اندر تو ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گودنے والی عورت اور گدوانے والی عورت پر لعنت بھیجی ہے۔ یہ قرآن، یہ حدیث کے اندر ہے۔ وہ صحابیہ کہتی ہیں حدیث کے اندر ہے، یہ مجھے معلوم ہے، حدیث کے اندر ہے، یہ مجھے معلوم ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ حدیث کے اندر ہے، اور حدیث ہی تو قرآن کا ایک نقش ہے، اس کا ترجمہ ہے، اس کی تفسیر ہے، لہذا اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے۔ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت نے اس پر لعنت بھیجی۔ دیکھیے، آپ غور کیجیے، اس دور میں آج سے 1400 سال پہلے کی بات ہے، جہاں جو ہے عرب قبیلہ، ملک عرب جو ہے ان پڑھ قوموں میں شمار ہوتی تھی۔ اس دور میں پڑھنے لکھنے والے لوگوں کو انگلیوں میں گنے جاتے تھے کہ فلاں گاؤں میں، فلاں محلے میں، فلاں علاقے میں ایک پڑھا لکھا آدمی ہے، اس کے علاوہ کوئی پڑھا لکھا نہیں ہوتا تھا، سب ان پڑھ قوم ہوتی تھی۔ اس کے باوجود دیکھیے، ایک عورت بھری مجمع میں اٹھ کر کہہ دیتی ہے کہ قرآن کے اندر ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے پورا قرآن پڑھ ڈالا ہے۔
آپ جو ہے غور کیجیے، اپنے گریبان میں جھانکیے۔ مدرسہ جانا تو بہت دور کی بات، کیا آپ نے قرآن کو کبھی شروع سے آخر تک پڑھا ہے؟ کیا آپ نے مطلب تو بہت دور، قرآن کا ترجمہ پڑھنا تو بہت دور، کیا آپ نے قرآن کو صرف ریڈنگ کے طور پر، متن کے طور پر شروع سے آخر تک پڑھا ہے؟ غور کیجیے، ایک صحابیہ، ایک خاتون صرف قرآن ہی نہیں پڑھتی تھی بلکہ اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اس کی معنی، اس کے مطالب، ساری چیزوں کو پڑھ پڑھ کر کے سمجھتی تھی، اور اگر کوئی قرآن کے خلاف بات کہہ دے جو قرآن کے اندر نہیں ہے تو وہ فوراً جواب دینے کے لیے تیار رہتی تھی۔ یہ عورتوں کی مثال ہے، یہ عورتوں کا نتیجہ تھا۔ آپ غور کیجیے، آج کے دور میں ہمارا کیا مقام ہے؟ ہم نے قرآن کو کہاں تک پڑھا ہے؟ قرآن کا علم کہاں تک حاصل کیا ہے؟ اور جو ہے قرآن پڑھتے نہیں ہیں، قرآن اپنے بچوں کو پڑھاتے نہیں ہیں، علم میں ماحول نہیں پیدا کرتے ہیں، گھر کا ماحول درست نہیں کرتے ہیں، علم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ میرے بزرگوں، آپ غور کیجیے، یہ صرف جو ہے اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ رب العزت سے حقیقی معنی میں، سچ مچ میں اگر کوئی ڈرتا ہے تو وہ علماء ہے، عالم ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں جو اللہ رب العزت سے حقیقت میں ڈرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت خود جو ہے قرآن کے اندر اعلان فرماتا ہے۔ قرآن کے اندر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا اے محمد آپ کہہ دیجئے، کیا پڑھے لکھے لوگ، کیا عالم لوگ اور غیر عالم لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، قطعاً نہیں۔ آج جو ہے اگر جو ہے کوئی معاملہ ہو جائے، کوئی میٹر آ جائے یا کوئی جو ہے امور پیش آ جائے تو ہم جو ہے ترجیح دیتے ہیں جو ہے انجینئر کو، جسے پیشاب کر کے دھونے کی تمیز نہیں آتی، انجینئر ڈھونڈتے ہیں ہم، جو ہے کالج کا ماسٹر تلاش کرتے ہیں۔ ہاں نوکری ہے تو جو ہے وہ اس دنیا کا پرائم منسٹر بن گیا ہے، اللہ رب العزت کے نزدیک اس کا کوئی مقام نہیں۔ پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر بھی میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو طالب علم پڑھنے کے لیے مدرسہ جاتا ہے وہ گویا کہ جنت جاتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان ارشاد فرماتے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، پڑھنے والے بچوں کا تذکرہ اللہ رب العزت آسمان میں اپنے جو پاس موجود مخلوقات کے درمیان کرتے ہیں کہ یہ میرے بندے ہیں جو علم حاصل کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ لہذا اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل کرتے ہوئے سب سے پہلی جو آیت نازل فرمائی تھی، سب سے پہلی جو آیت اتری تھی وہ ہے اقرا، یعنی پڑھو، اقرا پڑھو۔ آپ جو ہے غور کیجیے، پورا قرآن ہے، 114 سورتیں ہیں، 30 پارے ہیں، اس 30 پاروں میں 114 سورتوں میں اللہ رب العزت نے کوئی آیت نازل نہیں فرمائی۔ قل هو اللہ احد نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اللہ نے جو ہے توحید کے سلسلے میں فقط بات نہیں کہی، بلکہ اگر کہا تو اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھو۔ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اگر کوئی پڑھ لکھ لے گا تو وہ توحید کو سمجھ جائے گا، رسالت کو سمجھ جائے گا، جنت اور جہنم کیا چیز ہے اس کو سمجھ جائے گا، اسے جہنم اور جنت کے بارے میں الگ سے بتلانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پہلے علم تو حاصل کرو۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے قرآن مجید کے اندر سب سے پہلی آیت نازل فرمائی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اس آیت کے اندر اللہ نے جہاں علم کی فضیلت بتلائی، وہیں پر جو اپنے توحید کا بھی اظہار کر دیا کہ اس رب کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا پیدا کرنے والا اللہ رب العزت ہے، اسی کے نام سے پڑھنا ہے۔ لیکن شروع میں پڑھنا ہے، پڑھنا ہی اصل کامیابی ہے، علم حاصل کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ آپ کو انجینئر بننے سے، ڈاکٹر بننے سے اور جو ہے دیگر علوم و فنون پڑھنے سے نہیں روکا جاتا ہے۔ یہ اس دنیا کے اندر جینے کے لیے، بسنے کے لیے، دنیاوی معاملات میں کامیاب ہونے کے لیے، دنیا میں چلنے کے لیے، روزی روٹی کے لیے آپ کو جو ہے
दुनियावी इल्म हासिल करना है, लेकिन तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन के तहत हर मुसलमान मर्द और औरत को इतना इल्म हो जाना चाहिए कि जो है नमाज की दुआ क्या है, नमाज के अंदर कौन सी दुआ पढ़ी जाती है, नमाज में हम रुकू और सुजूद कैसे करें, हम बाजार में कैसे घूमें, क्या खड़े होकर चाय पीना जायज है या नहीं, क्या बैठकर, क्या खड़े होकर हम पानी पीते हैं, ये सही है कि नहीं, हमें ये जानना जरूरी है। ये खड़े होकर पानी पीना, बाएं हाथ से पानी पीना, ये शैतान का काम होता है, दाहिने हाथ से ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। मस्जिद में अगर दाखिल होना चाहता है तो उसके लिए दायां पांव को आगे बढ़ाना है, बैतुल खला में अगर दाखिल होना हो तो बाएं पांव को आगे बढ़ाना है, किस काम पर जोर दे करके बैतुल खला में बैठना चाहिए, किस करवट पर लेटना चाहिए, कब सोना चाहिए और कब नहीं सोना चाहिए, ये सारी चीजें जो है हम और आप पढ़ने से जान सकते हैं। और इन उलूम का जानना जो है, फराइज का एहतमाम करना, नवाफिल को सीखना, जानना, उस पर अमल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, कि हर मुसलमान मर्द और औरत पर इल्म हासिल करना फर्ज है। इसका मतलब आप समझ जाइए, मदरसा जाकर के ही पढ़ना ये फर्ज नहीं है, मदरसा जाकर के ही पढ़ना ये फर्ज नहीं है, बल्कि फर्ज ये है कि आप किसी भी आलिम से पूछ करके दुआ सीख जाए, नमाज का तरीका सीख जाए, उठने बैठने का तरीका सीख जाए, खाने पीने की दुआ सीख जाए, बैतुल खला जाते वक्त की दुआ सीख जाए। अगर आप सवारी करते हैं तो गाड़ी पर कौन सी दुआ पढ़ना चाहिए ये सीख जाए, इतना आप पर फर्ज है। अलगर्ज दुनियावी जिंदगी में जो उमूर, जो लवाजिमात, जो फराइज का हमें एहतमाम करना पड़ता है, उनके ताल्लुक से इल्म हासिल करना और जानना हर मुसलमान पर फर्ज है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है इस आयत के जरिए उलमा इकराम की और जानने वालों की फजीलत को दोबारा कर दिया है कि इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि हकीकत में खशियत इलाही वही इख्तियार करता है जो आलिम होता है, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के मर्तबे को समझता है, जो तौहीद और रिसालत से वाकिफ होता है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम और आप जो है इनमें दीन हासिल करें, हम आहद करें कि हम जो है कब आज कब हमारे बच्चों को, जो नई आने वाली नस्लें हैं, उसको इल्म दीन से, इल्म दुनिया से रास्ता और पैरास्ता करेंगे। अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।